لیکن اس شہر کا پانی چند گھنٹوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے اندر وہ سڑکوں سے اچھے نکاسی آب اور صفائی کی وجہ سے اس شہر کو صاف کر دیا گیا تھا۔ اس شہر میں سڑکیں دھلا کر دی تھی، اس شہر میں جگہ جگہ آپ کو مشینیں نظر آتی تھیں پانی کے، اس شہر کو صاف کر دیا گیا تھا۔ اس شہر میں سڑکیں دھلا کر دی تھی، اس شہر میں جگہ جگہ آپ کو مشینیں نظر آتی تھیں، پانی کے پمپ کچی آبادیوں سے ڈی واٹرنگ کیا کرتے تھے، کنڈی مینز آپ کو ہر یوسی میں اویلیبل ہوا کرتے تھے۔ آپ کے ہاں اس زمانے میں اوپن مین ہولز آپ کو نہیں ملتے تھے، وہ تو خیر 2018 کے بعد ڈھکن چور آ گئے تو گٹر کے ڈھکنے بھی چورانے لگے، تو سب کچھ اس شہر میں ایک اچھا نظام چل رہا تھا۔ وہ نظام چلتا رہتا تو یہ شہر مزید ترقی کرتا، اور آج جو 5واں بدترین شہر قرار دیا گیا ہے، اس وقت یہ چھٹا تعمیری شہر، اس کی جو بین الاقوامی رینکنگ تھی اس میں 6 نمبر کا تعمیری شہر تھا، اور بدقسمتی سے آج 5واں بدترین شہر ہے جہاں زندگی دشوار ہے۔ اور میں نے ابھی مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، اور جتنا مطمئن چہرہ ان کا میں نے دیکھا، اور جتنے سکون اور تسلی سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو بارشوں کے بعد ہمارے چہرے پہ تو ویسے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کی پرسکون پریس کانفرنس دیکھ کے ہم اور زیادہ سکتے میں آ گئے کہ آخرکار وہ جس قسم کی گفتگو فرما رہے تھے اس نے میں حیران کر دیا، پریشان کر دیا کہ اتنا اطمینان ان کے چہرے پہ، اور جو انہوں نے کارکردگی بتائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایم کیو ایم کا یہ ایک مطالبہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ کراچی کو حصے بکرے کر کے اس کے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے جو اکثریتی جماعت ہے جمہوریت میں وہ اپنے فیصلے کرتی ہے، چاہے وہ آمرانہ فیصلے کیوں نہ ہو۔ ہم تو شروع دن سے ایک طاقتور میٹروپولیٹن گورنمنٹ کے حامی ہیں، لیکن اب کیونکہ ضلع بھی بن گئے ہیں، اب ٹاؤن بھی بننے جا رہے ہیں، اور جتنا زیادہ کراچی کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اس کے اختیارات نیچے نہیں جا رہے، بلکہ وہ جغرافیائی طور پہ تقسیم ہو کر مسائل اور بڑھ رہے ہیں۔ اسی بات کا تو معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے۔ معاہدہ کس لیے کیا ہے؟ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھوڑی کی ہے لوکل گورنمنٹ میں، اس شہر کو نظام دینے کا معاہدہ کیا۔ یہی تو بات پی ایم ایل این سے کہی ہے، یہی تو بات پوری پاکستان کی قومی قیادت سے کہی ہے۔ اب لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ ہم نے معاہدہ کراچی کے لیے کیوں کیا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، یا اور 2-4 جماعتیں ہوں۔ بھائی آپ سے ہو نہیں رہا نا کچھ، آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ویژن ہے، تبھی تو ہم نے لکھت میں لے کر آئے اور معاہدہ کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے معاہدے میں ہم نے پیپلز پارٹی کو کوئی چھوٹ دے دی ہے، کوئی ریلیف دے دیا ہے، تو 3.5 سال پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے نا، تو کراچی میں کیا کوئی ایک ڈی واٹرنگ کا پمپ خرید کے ہمیں کسی نے دیا؟ کیا K4 شروع ہو گیا؟ بدنصیبی یہ کہ ان کے ہر اس جماعت کو آزماتی ہے جس کا وزیر اعظم آتا ہے، اور اس کے بعد کراچی کے لوگوں کو ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے، مجبوری ہے ہماری، کہ بھائی یہ کراچی شہر پڑھے لکھے باشعور آزاد شہریوں کا شہر ہے، جہاں پر کسی کی راجدھانی نہیں ہے، کوئی وڈیرا یا قابض نہیں ہو سکتا، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کسی کی فصلیں نہیں ہیں، کسی کی شوگر مل رائس مل نہیں ہے، یہاں کے لوگ غلام نہیں ہیں۔ تو جس شہر کے لوگ باشعور اور آزاد ہیں انہیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر مراد علی شاہ صاحب نے لندن کی مثال دی اور کہا لندن میں تو بارش ہوتی ہے، لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب خود بھی لندن جاتے ہیں، لندن سے پڑھے ہوئے بھی ہیں شاید، یا امریکہ سے۔ تو میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ لندن میں کوئی 21 ملٹیپل ایجنسیز نہیں ہیں۔ کراچی کی بدنصیبی یہ ہے
کہ یہاں پر ملٹری لینڈ بھی ہے، یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ بھی ہے، یہاں پر صوبائی حکومت کی لینڈ بھی ہے، یہاں پر لوکل گورنمنٹ کی لینڈ بھی ہے، انڈیپینڈنٹ باڈیز کارپوریٹ ان کی لینڈ بھی ہے۔ کسی شہر میں ہوتا ہے کہ کیپٹی، پورٹ قاسم، کلفٹن کنٹونمنٹ، ملیر کنٹونمنٹ، پھر فیصل کنٹونمنٹ، پھر ڈی ایچ اے، پھر کے ایم سی، پھر ڈی ایم سی ساؤتھ، ملیر، ایسٹ، ویسٹ، کماڑی، اور اس کے بعد کاؤنسل، اور سب مادر پہ درد آتے ہیں، کسی کا کوئی باس ہی نہیں ہے۔ یہ جو میئر کے خواب دیکھ رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں تو نظام چاہیے نا، ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں، میئر کی بات نہیں کر رہے۔ جب اس شہر کا نظام آئے گا تو وہ نظام کام کرے گا۔ کے ایم سی کا میئر ڈی ایم سی ساؤتھ کا باس تھوڑی ہے، کے پی ٹی پورٹ قاسم اس کے اندر تھوڑی آتا ہے، یا ڈی ایچ کے ملیر کینٹ فیصل کنٹونمنٹ اس کے اندر تھوڑی آتا ہے۔ یہ شہر عجیب بنانا ریپبلک ہے، مشکل ترین ڈائنامکس سے جس کے لیے ایم کیو ایم لڑ رہی ہے، شہر کے نظام کے لیے لڑ رہی ہے۔ تو لندن کی مثال دیں، اس کو لندن جیسا تو کریں، لندن کی مثال ضرور دیں، لندن کے میئر جیسے اختیارات بھی دیں، 1 ونڈو آپریشن ہو، 1122 سروس کے اوپر رسپونڈ آتا ہو، فائر بریگیڈ میئر کے پاس ہوں، بڑی بڑی سیوریج لائنیں کھولنے کے لیے واٹر بورڈ کو فون کرنا پڑتا ہے، کچرا اٹھانے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فون کرنا پڑتا ہے۔ کیا عام آدمی کو یہ بات پتا ہے کہ واٹر بورڈ کے ایمرجنسی نمبر کیا ہے؟ کیا عام شہری کو پتا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کون سا ہیلپ لائن نمبر ہے؟ یہ سیاسی دماغوں کا تو کام نہیں ہے، یہ تو شہری کو پتا ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹری آتی تھی پہلے کسی زمانے میں کہ اس میں لکھا ہوتا تھا یہ ایمبولینس کے نمبر ہیں، یہ پولیس کے نمبر ہیں، فلانا نمبر ہے، یہ نمبر ہے، یہ اسپتالوں کے نمبر ہیں۔ آپ کے نمبر تو ایسے آنے چاہیے اداروں کے۔ علاقے کے لوگ پریشان ہیں، کچرا اٹھانے والے ادارہ کون سا ہے؟ وہ اپنے ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم کیو ایم کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ایم کیو ایم ان اداروں سے بات کرتی ہے، اور ان میں اگر کوئی خوش قسمتی یا بد قسمتی جو غیر مقامی اگر لگا ہوا ہے یہاں، تو وہ ویسے کہتا ہے ٹھنڈ کر آگے وہ بیٹھا ہوتا ہے فون وون بند کر کے مغرب کے بعد۔ تو اس شہر میں جس طرح شہر ہے، اسی طرح یہاں پر ادارے بھی تقسیم ہیں۔ اور ان سب اداروں کا اگر کوئی باس ہے تو پھر وہ چیف منسٹر ہے، لیکن اس کے اندر بھی کینٹ کے ادارے نہیں آتے، ملیر کینٹ اس کے اندر نہیں آتا، فیصل کنٹونمنٹ، یہ 13 ایسے بورڈ ہیں جو چیف منسٹر کے بھی اندر نہیں آتے۔ اس موجودہ بارش میں کراچی کا جو سب سے مہنگا علاقہ ہے، اس کا حال نیو کراچی سے برا ہے۔ ڈیفنس کا حال اس بارش میں سب سے زیادہ برا ہے، جس کی اتھارٹی جو ہے بڑی آرگنائز ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، برا حال ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھ کے پریشانی ہوئی کہ جو امیر ترین مہنگے ترین علاقے ہیں جہاں زندگی کی ساری سہولیات موجود ہیں، لوگ مالی طور پہ بہت امیر ہیں، جو بجلی بھی خرید سکتے ہیں، پانی بھی خرید سکتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ڈیفنس اتنا ڈوب گیا کہ ڈیفنس والے پوچھ رہے کہ بحیرہ عرب پیچھے یا بحیرہ عرب آگے، انہیں یہی نہیں پتا چل رہا اپنے گھر کے آگے بحیرہ عرب ہے یا پیچھے، اتنا پانی اور ابھی تک نہیں نکلا۔ تو اس شہر کے سارے مسائل چیف منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، اور ایم کیو ایم بھی بتاتی رہتی ہے۔ پریس کانفرنس کا مقصد آج بھی یہی کہ مسائل بتائیں، پھر اس کا حل بھی بتائیں۔ تو ذمہ داری اس شہر کی مکمل طور پر ان پر عائد ہوتی ہے جن کے پاس مالی انتظامی اختیار ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان ہے۔ سیاسی طور پہ ملبہ ان کے پہ ڈال دیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارا ساتھ چھوڑا تبھی بارش ہو گئی۔ بھائی آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا آپ پانی پی لیتے گٹر کا پورا کراچی کا؟ صدر مملکت بیٹھے ہیں نا، صدر مملکت پاکستان تحریک انصاف کراچی کے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کا بیان دیکھا کراچی کی تباہ باریوں پہ؟ وہ اس پانی کے اندر وہ چائنا کی کشتی لے کے گھومتے تھے نا چپو چلاتے ہوئے،
4 इंच पानी में चप्पू चलाया सदर ममलिकत ने। तो पीटीआई को दर्द है, बिल्कुल होगा दर्द, 16 सीटें दिलवाई गई हैं, कुछ तो आप नमक हलाल करेंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान क्यों खामोश है पिछले 4 साल से? ना हीट स्ट्रोक पे बयान आता है आपका, ना बारिशों में बयान आता है आपका। आपके पास इतना फंड नहीं है कि 4-5 मम्मी हमें कराची शहर को आप अपनी सदारत से गिफ्ट कर दें, डोनेट कर दें। खान साहब से भी गुजारिश करूंगा, करोड़ों रुपए के जल से कर रहे भाई, 2 पंप देने कराची में अपने एमएनएस को, ताकि वो पानी तो निकालें यहाँ आकर। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर, और हम यहाँ रहते हैं, हमने जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, हमारी कब्रें यहाँ हैं, तो हमसे ज्यादा दर्द किससे होगा भाई? ना पेशावर वाले को होगा, ना किसी ढक्कन चोर को होगा, ना लड़काना वाले को होगा। जो दर्द हमारा है, जो अवाम का दर्द है, और अवाम की जो उम्मीदें वो एमकेएम से, तभी एमकेएम मीडिया पर आके बार बार अपने एक गम और गुस्से का एहतजाज भी करती है। बारिशों से पहले रेन इमरजेंसी फंड रिलीज होते हैं, नालों की सफाई का चीफ मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं। अभी कह रहे थे सीएम साहब, कि हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। सीएम साहब, इसमें तो आप माहिर हैं माशाल्लाह, सूबाई हुकूमत खर्च करने तो माहिर है। आपको हम हीरे की कान और सोने की कान भी दे देंगे, आप खर्च कर देंगे, खाली हो जाएगी वो। नतीजा क्या निकला? क्या नाले साफ हुए? आपने फरमाया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सड़कों में मौजूद है, आज तक चौथा दिन है, ओजड़ियाँ आज तक पड़ी हैं, आज तक पड़ी हैं, कारादर में पड़ी हैं, न्यू कराची भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। मैं मानता हूँ आपने करोड़ों रुपए दिए हुए उनको, खर्च कहाँ हुए हैं? सीएम साहब की जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैंने 800 मिलियन दे दिए, मैंने 1000 मिलियन दे दिए। आपने हमारा पैसा है, हिसाब लें। फिर आप सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, हिसाब लें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कि UC6 न्यू कराची में ओजड़ियाँ क्यों पड़ी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची सभा सिनेमा के ऊपर ओजड़ियों के ढेर क्यों पड़े हैं? औरंगी टाउन में क्यों पड़ी हैं? कोरंगी में क्यों पड़ी हैं? सीएम साहब, इसका हिसाब कौन लेगा? फिर फैसल जगवारी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि KPD के पोर्ट कासिम से उन्होंने पंप दिए और कुछ जगहों पर हमने निकासी, आपने मदद की। लेकिन असल में इस शहर को जो हमारा मुतालबा है, जो डिमांड है, पहली चीज तो ये कि सीएम साहब ये वाटर बोर्ड के सारे कुंडी मैनों के खिलाफ तहकीकात करें। एक टाउन में 150 कुंडी मैन है, 2 अवेलेबल नहीं है, 2। मैंने अभी MD वाटर बोर्ड से खारादर के लिए 10 कुंडी मैन मांगे, कल से अब तक 24 घंटे हो गए, MD साहब को कुंडी मैन नहीं मिल रहे। अभी तक नहीं मिल रहे कुंडी मैन, कि वो जो ब्लॉकेज है सीवरेज की वो साफ हो सके। दूसरी डिमांड हमारी ये कि शहर में फौरी तौर पर परचेज करें, सीएम साहब वेंचिंग मशीन परचेज करें। बड़ा स्पेल आने वाला है, आपके पूरे शहर में 6-8 वेंचिंग मशीन हैं। 3 करोड़ की आबादी में तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर में शहर में दर्जन वेंचिंग मशीन नहीं, पानी निकालने के पंप नहीं। वो वाटर बोर्ड का पंप आता है 2 इंच का, जिसमें 2 लीटर पेट्रोल पंप मुश्किल आता है, उसको चलाने के लिए भी कोई रक्षा ड्राइवर चाहिए होता है, क्योंकि पंप ऑपरेटर नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि फौरी तौर पर इस शहर के अंदर नया सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाए। हमें स्कीमें दी गई थी, हमसे तजवीज़ मांगी गई है। ये तमाम MPs जितने बैठे हैं, हम सब ने अपनी अपनी स्कीमें चीफ मिनिस्टर को दी हैं, जिसमें ज़्यादातर हमने सीवरेज की स्कीमें दी। पानी निकलेगा तो आबादियाँ बचेंगी, है ना कच्ची आबादियाँ, क्या करें? मार तो नहीं सकते, जिम्मेदारी हमारी है ना उन कच्ची आबादियों की भी, उनको भी बचाना है ना। आप भी तो गोल्ड आबाद लीज कर रहे हैं, ये गोल्ड लीज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए क्या किया आपने? तो फौरी तौर पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट में मंजूर किया जाए। हमारी स्कीमें जो हमने सीवरेज की दी हैं और पानी की दी हैं, वो हंगामी तौर पर मंजूर की जाए।
اور ایک بات جو سی ایم صاحب فرما رہے تھے بھی کہ ہمارے سارے آفیسرز کراچی میں ہیں، اور کہنے لگے منسٹر لوکل گورنمنٹ کراچی میں کراچی میں ہوں، چیف سیکرٹری کراچی میں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کراچی میں، ڈی سی کراچی میں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین کراچی میں، سب یہ سب کراچی میں تو ہیں کہاں؟ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ 50 کیمرے ان کو نظر نہیں آ رہے، یہ سوشل میڈیا دنیا جان کی تصویریں بھیج رہا ہے، یہ افسران نظر نہیں آ رہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی پانی میں ایمرجنسی میں پھنسا ہوا ہے تو برائے مہربانی مجھے ٹویٹر پہ انفارم کرے۔ یعنی کوئی آدمی بجلی غائب ہے، گٹر میں پھنسا ہوا ہے، یہاں تک پانی ہے اس کے، وہ موبائل نکالے گا، کنیکشن ڈھونڈ کے ٹویٹر آن کرے گا، ٹویٹر پہ جا کے ڈی سی صاحب کو میسج کرے گا کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ حد دیکھیں، ہمارے ڈپٹی کمشنر ٹویٹر پہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ٹویٹر پہ کوئی بتائے گا کہ مسئلہ ہے۔ سماجی